بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 12ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورت پر حاکم ہیں، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز اس آیت میں نیک عورتوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تفسیر: الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ شان نزول: حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا، لیکن یہ یاد رہے عورت کو ایسا مارنا ناجائز ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہوئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات: مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات کثیر ہیں۔ ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں، اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے امور مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ یوں ہی مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عقل و دانائی اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء اور ائمہ ہوئے سب مرد ہی تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جہاد مرد کرتے ہیں۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت اور امام صغریٰ یعنی نماز کی امامت، یوں ہی اذان، خطبہ، حدود و قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کے ذمہ ہے۔ نکاح، طلاق، رجوع اور بیک وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق مرد کے سپرد ہے، اور نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ سب قرائن مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مردوں کی عورت پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ خیال ہے کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل۔ بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نعلین کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں، نیک و پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو کے تحت فرماتے ہیں۔ اس آیت میں نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بڑے احسن پرائے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ: سب سے پہلے نافرمان بیوی کی اپنی اطاعت کے فوائد، نافرمانی کے نقصانات بتاؤ۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر سمجھاؤ۔
اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ اس مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیزیں چہرے یا نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک دو ضربیں لگا دے۔ وہ مار مراد نہیں جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے ہیں اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام اور ناجائز گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے تو اس کی معذرت قبول کر لو اور توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر۔ اس میں عورتوں پر مردوں کی فضیلت کا بیان کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ مرد عورت سے افضل ہیں۔ اب ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانے والا ایسے ہے جیسے خنزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا جائے۔ شرح: علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں علم حاصل کرنے کا بیان کیا گیا۔ اب ہم ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان جاری تھا، آج اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 12 ہے۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گیا، روزہ جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔